السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 23 اور 24 کی بقایا تفسیر بیان کریں گے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم ترین معجزہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایسے معجزات دیے گئے جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا ہے وہ وہی ہے جو اللہ تعالی نے میری طرف نازل فرمائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ روز قیامت میرے متبعین کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، اور اس حدیث کے الفاظ اور میرا معجزہ وہی ہے جو میں دیا گیا ہوں کا مفہوم یہ ہے کہ انبیاء کرام کی نسبت مجھے جس خاص معجزے سے سرفراز فرمایا گیا وہ یہ قرآن ہے، جس کے مقابلے سے ساری انسانیت عاجز و قاصر ہے، جبکہ بہت سے علماء کے نزدیک قرآن مجید کے علاوہ دیگر آسمانی کتابیں معجزہ نہ تھیں۔ واللہ عالم۔ اس معجزے کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و صداقت پر اور بھی بہت سے معجزات دلالت کناں ہیں جو احاطہ شمار سے باہر ہیں۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔ پتھروں سے کیا مراد ہے؟ ارشاد باری تعالی، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میں وقود واؤ کے فتح کے ساتھ ہے، اور اس سے مراد وہ ایندھن وغیرہ ہے جس سے آگ جلائی جائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اور لیکن جو ظالم ہیں وہ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ اور فرمایا، بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوگے، اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، سب اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ پتھروں سے یہاں گندک کے بڑے بڑے سیاہ اور سخت بدبودار پتھر مراد ہیں۔ گرم ہونے کے بعد دیگر تمام پتھروں کی نسبت ان کی حرارت سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے، آمین۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان پتھروں سے مراد بتوں اور مجسموں کے وہ پتھر ہیں جن کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوگے، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ زیادہ واضح بات یہ ہے کہ اس سے مراد وہ آگ ہے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد پتھر ہوں، اور ان دونوں باتوں میں ضمیر کا مراجعہ النار ہو یا الحجارہ کوئی تضاد بھی نہیں، کیونکہ جہنم کی آگ اور پتھر باہم لازم و ملزوم ہیں۔ اس آگ کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، جیسا کہ ابن اسحاق نے محمد بن ابو محمد سے اور انہوں نے اکرمہ سے، یا جیسا کہ سعید بن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ اسے ان تمام کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے جنہوں نے اے کافرو تمہارے جیسے کفر کو اختیار کیا ہوگا۔ جہنم اب بھی موجود ہے۔ بہت سے ائمہ سنت نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ جہنم اب بھی موجود ہے، کیونکہ اُعِدَّت کے معنی یہ ہیں کہ جسے تیار کیا گیا ہے۔ بہت سی احادیث سے بھی یہ ثابت ہے، مثلا ایک حدیث میں ہے کہ جنت اور جہنم نے آپس میں جھگڑا کیا، ایک اور حدیث میں ہے کہ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، چنانچہ عرض کی، اے میرے رب، میرے اپنے ہی بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے، تو اللہ تعالی نے اسے ایک سردی کے موسم اور ایک گرمی کے موسم میں 2 سانس لینے کی اجازت عطا فرما دی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت زوردار آواز سنی تو دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس پتھر کی آواز ہے جسے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، تو وہ مسلسل گرتا رہا، اب اس کے پیندے تک پہنچا ہے۔ اسی طرح حدیث نماز کسوف، حدیث شب معراج اور بہت سی دیگر متواتر احادیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہنم اب بھی موجود ہے۔
تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔